اے خداون مجھے چھوڑ نہ دے، اے خداون مجھ سے دور نہ ہو۔ جی ویور، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ جیسی کہ پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے، پاکستان کے مسیحیوں کے لیے ہر دن اس سرزمین کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری سیاسی، سماجی اور مذہبی آرگنائزیشنز کو، تنظیموں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی قوم کی آواز بننے کی ضرورت ہے۔ اسی نقطے کو لیتے ہوئے آج ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ایک سیاسی پارٹی سے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے جنہوں نے بہت قربانی دی ہے۔ ان کے ایک لیڈر نے اسی لا کو ختم کرتے ہوئے، اسی لا کی لڑائی لڑتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے آج کے مہمان کو۔ جی ویورز، آج کے ہمارے مہمان ہیں منورٹی الائنس پاکستان کے وائس چیئرمین جناب شمعون الفریڈ گل صاحب۔ جی بردر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں۔ جیسا کہ بردر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں پر ان چند مہینوں میں 26 مقدمے جو ہیں وہ درج ہوئے بلاسفیمی لا کے، اور مختلف جگہوں پر مسیحی بچوں کو اور بڑوں کو گرفتار کیا گیا اور سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ جڑ والے واقعہ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا وہاں صورتحال ہے؟ جہاں تک ہم پورا اوورآل سچویشن کو دیکھیں تو یہ جو تازہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اس کا آغاز سرگودا سے ہوتا ہے۔ سرگودا سے ہوتے ہوئے ساہیوال پہنچتا ہے، ساہیوال سے پھر جڑاں والے پہنچتا ہے۔ اس طرح مختلف شہروں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لاسٹ جو ابھی ہم نے سنا ہے لاہور میں جو یہاں پر دوگیج ہے، وہاں پر مقدمے کا اندراج ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مہینوں میں بڑی تیزی آئی ہے، اور خصوصی طور پر جڑاں والا کا جو انسیڈنٹ ہے یہ دوسرے تمام واقعات سے ہٹ کر ہے کہ وہاں پر کوئی ایک کالونی نہیں متاثر ہوئی۔ وہاں پر لوگوں نے گاؤں کے گاؤں دیہاتوں کو جو وہاں پر ہے جلایا گیا، ان کا مال و اسباب لوٹا گیا، اور وہاں پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جب ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہاں پر ایک جو ہم ریاست نے بیج بویا تھا نفرت کا، تعصب کا، وہ چاہے نصاب کی شکل میں ہو یا باقی میں، تو اس کی ساری صورتحال ہم جڑاں والے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مطلب وہ جو پودا لگایا تھا وہ پھل دینا شروع ہو گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ ماضی میں بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو خصوصی طور پر مذہبی تنظیمیں ہیں انہیں خاص طاقتور لوگوں کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ تو ہم جتنے بھی واقعات ماضی میں دیکھ لیں، چاہے وہ شانتی نگر کا ہو، رمپا پلازا کا ہو، بہاولپور کا ہو، گوجرا، کوریاں، سنگلا ہل کا ہو، سکھر کا ہو، تو وہاں پر وہی لوگ جو ارد گرد رہتے ہیں وہی اٹھے ہیں، اور ان سارے واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ٹرینڈ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں پر جس طرح بلڈنگز گارڈرز تھے یا باقی اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جو عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان کو توڑ سکے یا پگھلا سکے، وہاں پر گارڈرز تک کو پگھلا دیا گیا ہے، ایسا مٹیریل یوز کیا گیا۔ تو بدقسمتی سے آج تک یہ واقعات اس لیے نہیں رک سکے کہ جتنے بھی آج تک واقعات ہوئے ہیں تمام کو اگرچہ ہم بغور دیکھیں تو ایک واقعہ میں بھی کسی ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوئی، اس کو قانون کی گرفت میں نہیں لیا گیا۔ آپ گجرا میں دیکھیں تو ہمارے 9 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں تو رمپا پلازا کراچی میں جو ہے وہ 8 یا 9 لوگ جو ہمارے ان کو شہید کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے ریاست نے جہاں پر بھی ہم پہ ظلم و ستم ہوا ہے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ریاستی اداروں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جو حملہ کرنے والے تھے، جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے تھے۔ تو آج بھی ہم دیکھیں تو جڑاں والے کی صورتحال بڑی بھیانک ہے۔ لوگوں نے وہاں پر لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ جو ایک
150 سے کے قریب جو لوگ ہیں جیل کے اندر ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں اطلاعات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو اپنے تائیں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ میرا بردر ایک سوال ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سماجی، سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں، ان کا یہ جڑا والے میں کیا رول رہا آفٹر اس، جب یہ سب واقعہ ہو گیا اس کے بعد کیا صورتحال میں، بعد کی صورتحال میں اب تک کیا ان کا رول ہے؟ کیا انہیں کرنا چاہیے اور کیا وہ نہیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر جو اوور آل ہم دیکھیں تو جس طرح کا ایک رول ہونا چاہیے تھا، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لوگوں نے اپنے تائیں، چاہے کسی نے دعا کی ہے، اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا ہے، لیکن ایز اے نیشن یا جتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا ہوا ہے، اور لوگ ابھی بھی اس ٹراما کی شکل میں ہیں۔ ہمارے لوگوں کا رول اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہر حوالے سے کھڑا ہونے کی ضرورت تھی، اور ابھی دیکھیں ہمارے کچھ چرچ لیڈران ہیں، وہ ریاستی وزیر اعظم سے جا کے ملے ہیں یا باقی لوگوں سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ کسی کے گھر میں ماتم ہو تو لوگوں کو وہاں چاہیے آنا، ہم سے ہزار افسوس کرنا ہی ہمارا کام نہیں بنتا کہ جا کر پرائم منسٹر ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس میں جائیں ان سے بات چیت کریں۔ ان کا کام ہے کہ جہاں پر اتنی تباہی مچی ہے وہاں پر وہ وزٹ کریں، سولیڈیرٹی کریں، اور ریاستی ادارے مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑے کریں۔ یہ صرف ہمارے لوگوں پر ہی ظلم و تشدد نہیں ہوا، ریاست کو بھی للکارا گیا ہے، قانون کو بھی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے للکارا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قانون کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارا خدشہ یہی ہے کہ جس طرح ماضی میں سارے ہونے والے جو مس ایپ ہے یا انسیڈنٹ ان میں ہوا ہے، کہیں ایسا یہاں پر بھی نہ ہو کہ جڑا والے کے متاثرین کو انصاف جو نہ مل سکے۔ تو جتنے بڑے لوگ ہیں بدقسمتی سے ان کا کوئی واضح سٹانس نظر نہیں آتا، وہ 295 کے حوالے سے یا ان کے ساتھ ان کا موقف صحیح طریقے سے جو ہے ریاستی اداروں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ تصویریں کھنچواتے ہیں، اور یہی ہے۔ میں تو مایوس تو نہیں ہوں، لوگوں نے، عام لوگوں نے بھی ایک بڑا اچھا کردار، لیکن جو بڑے فگرز ہیں جن کے نام ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، ان کا کردار جو ہے اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک اچھی آج ایک مثال قائم کی گئی ہے فیصل آباد کمیونٹی کی طرف سے کہ آج وہ تمام چرچز، تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پر اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ ہم آواز ہو کر انہوں نے ایک آواز بلند کی ہے۔ تو کیا آپ ایک سیاسی لیڈر ہوتے ہوئے، سیاسی پارٹی کے ممبر ہوتے ہوئے، رکن ہوتے ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہماری مسیحی ہیں انہیں اس طرح کا اسے رول ماڈل سمجھ کے آگے چلنا چاہیے تاکہ آنے والے واقعات میں اور وہ جو جیلوں میں لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آواز بہتر طریقے سے بن سکیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے یہ امید کا دن ہے، اور خصوصی طور پر جس طرح وہاں پر جو ہمارے متاثرہ شخص تھے پاسٹر وکی، جن پر ریاست نے اپنا بیانیہ جو ہے تھوپنے کی کوشش کی، ان کی بھی آج ضمانت ہو گئی ہے، اور آج ثابت ہوا ہے کہ ریاست جو ہمارے لوگوں کے خلاف کہ یہ جھوٹے ہیں، اپنے آپ کو خود آگ لگاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، آج وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج جو امید بنی ہے کہ جتنی بھی وہاں پر پاسٹر صاحبان تھے، مختلف چرچز سے ان کا تعلق تھا، جو سیاسی ہمارے لیڈران ہیں جس طرح لالا روبن ہے، اکمل پٹیا، یہ باقی جماعتیں تھیں، وہ وہاں پر آئی ہیں، اور آج اگرچہ آپ دیکھیں وہاں پر بڑے زبردست قسم کی تمام لوگوں نے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے حوصلہ کی بات ہے، اور باقی بھی لوگ جو مختلف صوبوں میں رہتے ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے انکریجنگ بات ہوگی کہ وہ بھی مل کر دیکھیں، اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، آئیڈینٹی رہتے ہوئے، ان ایشوز پر ہمارا ایک ہی موقف ہونا چاہیے
کہ جو ہمارے ساتھ ظلم، زیادتی، پرسیکیوشن ہوتی ہے، اس کے خلاف ہمیں میسج پوری دنیا کو، پاکستانی اداروں کو اپنے اتحاد سے، اپنے کارڈ سے دینا چاہیے. اور میں نے خصوصی طور پر تمام دوستوں کو ٹیلی فون کر کے جو فیس بک میں آئے شاباشی بھی دی ہے کہ بہت زبردست کام ہے، اور یہی میسج ساری جگہ سے جانا چاہیے. اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو قائد تحریر شہباز بھٹی کا ویژن تھا، یہ یہاں پر پرسیکیوشن کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں یا ہیومن ڈگنیٹی پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھا دن ہے. اور بالکل بہت زیادہ گیدرنگ تھی، بہت زبردست لوگوں نے وہاں پر اپنے ایشوز کو ریز کیا. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ خواب خرگوش میں نہ محو رہے، ہماری جو مطالبات ہیں ان پر بھی غور کرے. اور آج لوگوں نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا، میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی ایک بہت بڑا نام ہے اس کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا لاہے عمل بنائے گی کہ جس طرح فیصل آباد میں ہوا اسی طرح آگے چل کر وہ تمام مسیحی جو اور سیاسی پارٹیاں ہیں، سماجی پارٹیاں، ان کو یکجا کرے اور ایک آواز بننے کے لیے ایک لاہے عمل تیار کیا جائے کچھ؟ جی، ماضی میں بھی جس طرح ایک ویژن تھا 94 سے لے کر آج کے دن تک قائد تحریر شہباز بھٹی کا کہ ہم یوم اقلیت سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں اپنے ہم شہدا جو ہیں یا جن کی سروسز ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اپنے جو تحفظات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں. بلاسفیمی لاز ہے، چاہے الیکٹرل ریفارمز ہیں، جاب کوٹا ہے، یا باقی ایشوز پر ہم کل اٹھ کر بات کرتے ہیں. تو ہم نے ماضی میں بھی جو اسلام آباد، راول پنڈی یا باقی جگہ پر سارے دوستوں سے رابطہ کیا، ان کو کہا اپنے بینرز لے کر آئیں، اپنا جھنڈا لے کر آئیں، اپنے جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو موقع بھی فراہم کیا جائے. یہ ہمارا ایک روایت رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی ڈومین میں چاہے رہتے ہوئے ہمیں جو میسج ہے وہ سب کو یہی دینا ہے کہ ہم تمام ان سارے ایشوز پر اکٹھے ہیں، ہماری سوچ ایک ہے، اور ہم اس پرسیکیوشن کا جو مذہب کی نام پر تقسیم و تفریق ہے اور یہاں پر جو جہادی تنظیموں کو پانی دیا جاتا ہے، آب بیاری کی جاتی ہے، اور آج تناور درخت ہو چکے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. تو ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ مختلف جو آرگنائزیشن ہیں ماضی میں شامل بھی ہوئی ہیں، لیکن وقت ہے کہ ہماری جنگ بہت بڑی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو مسلح ہیں، جو تربیت یافتہ ہیں، جو ہماری نسل کشی کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بڑی عقل مندی سے، ہوش سے، وژن سے اور اتحاد سے ان ساری منفی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو ہماری نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، ہم پر جھوٹے الزام لگا کر. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں اڈیالہ جیل میں تقریباً 200 کے قریب جو ہے نا مختلف مقدمات میں بلاسفیمی لاز کے جو ہیں وہاں پر اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، صرف میں ایک جیل کی بات کر رہا ہوں. تو بالکل اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے سارا معاملہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسیحی یا ہر وہ شخص جو حق سچ کی بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خوف محسوس کرتا ہے. یعنی کہ میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان میں سچ بولنا بڑا مشکل اور ایک جرم ہے. وہ یہ سچ سلمان تسیر نے بھی بولا تھا، یہ شہباز بھٹی نے بولا تھا، اور بالکل جو میں سمجھتا ہوں ایسے طاقتور لوگ تھے جو ذہنی طور پر انتہا پسند تھے، ٹیررسٹ نے انہیں صفیہ سے جسمانی طور پر ختم کر دی. میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ کوئی ایسی تجویز دینا چاہ رہے ہوں اپنے مسیحی نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر مختلف جملے لکھ دیتے ہیں، کیا ان کے لیے آپ کچھ کہیں گے جو کہ بعد میں جا کر مشکل پوری قوم کے لیے بن جاتے ہیں؟ تو کوئی ایسا پیغام آپ کے پاس ہو جو آپ اپنی کمیونٹی کو دینا چاہ رہے ہوں بی ٹی ایل کے تھرو؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مقدمات آ رہے ہیں یا جن میں پیکا کی سیکشن 11 جو ہے بلاسفیمی لاز کے ساتھ ساتھ لگتی ہے، تو جتنے بھی مقدمات ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے سائبر کرائم کے تحت ہوئے ہیں، ایف آئی اے نے کیے ہیں.
10 12 20 لوگوں کے خلاف اکٹھے مقدمات کیے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان سے زندہ رہنے کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خصوصی طور پر جب اس طرح کی کو مذہب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، ہمیں بڑی احتیاط سوچ سمجھ کے فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. اور دوسری بات میں آپ کے وساطت چینل کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایز اے مسیحی جس طرح 2 مقدمات ہوئے ہیں فیصل آباد اور راول پنڈی میں توہین بابل کے، آج بھی میں نے اس میں تحریر لکھی ہے، ہمیں ایز اے مسیحی کبھی بھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ بائبل کی توہین کا بھی مقدمہ درج کیا جائے. ہم یہاں ملک میں 3% ہے، وہ 97% ہے. اگرچہ اس طرح کی ہم مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیں گے تو اس میں سراسر ہمارا ہی نقصان ہے. ہمیں تو اس ملک کو ایز اے سیکولر دیکھنا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان دیکھنا ہے جہاں مذہب کے نام پر تقسیم و تفریق نہ ہو. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہیں. پہلے ہی بہت سارے ہمارے لوگوں پر جھوٹے مقدمات ماضی میں دھڑا دھڑ ہوئے ہیں، تو آج تو اظہار رائے پر بھی پابندی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر FIA بھی بڑی ایکٹیو ہے، تو ان کو بڑی احتیاط سے اپنے الفاظ کا چناؤ اور لکھنا چاہیے. برادر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. جی ویورس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم جو اس وقت بڑی مشکل سے گزر رہی ہے کہ 295C 295A B ہم پر بڑی آسانی سے لگائی جا رہی ہے، لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایسے لیڈران سے نوازا ہے جو کہ ہماری وقت پر آواز بنتے ہیں اور ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج فیصل آباد کی کمیونٹی کو جنہوں نے ایک آواز ہو کر آواز بلند کی. اسی طرح دوسرے علاقوں میں بسنے والے ہمارے مسیحی لوگوں کو بھی ایک آواز ہونا چاہیے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ BTL کے تھرو ہم آپ سے ان اپنے دوستوں کے کاموں کو سراہ سکیں جنہوں نے مسیحی قوم کے لیے پچھلے دنوں جڑا والا میں بڑی آواز اٹھائی. اکمل بھٹی صاحب جو کہ اپنے گھر بھی ان سے گورنمنٹ نے چھین لیا، اس طرح سسٹر غزالہ لوک ایڈوکیٹ صاحب، اور اس طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو گراؤنڈ پر لڑ رہے ہیں. ہمیں مل کر ان کے ساتھ چلنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.